اس پروگرام میں کئی بار حالیہ مہینوں میں بھی ہم نے بہت شدت سے اس بات کی نشاندہی کی ہے، معاملات کو اجاگر کیا ہے جن کا تعلق ایف بی آر کے محکمے میں کرپشن کے معاملات سے ہے۔ کرپشن کے الزامات چاہے وہ ریفنڈز کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ آڈٹس کے معاملات میں ہوں، چاہے ایک عام سائل کی کسٹم حکام کے ہاتھوں مبینہ بلیک میلنگ کے معاملات ہوں، یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس حکومت کے لیے ایک سنگین معاملہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا کہتے رہے ہیں، بار بار ان کا اصرار رہا ہے، اسی کیفیت میں تقریباً 5 وہ ایف بی آر کے سربراہان تبدیل کر چکے ہیں کہ کسی صورت سے ایف بی آر میں دور رس اصلاحات ہوں، پاکستان میں ایف بی آر کے محکمے کو بزنس فرینڈلی، پبلک فرینڈلی بنایا جا سکے، کرپشن کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان اگر اپنی اس مدت کے آخر میں 2023 تک اگر ایف بی آر میں اصلاحات لے آتے ہیں، ایف بی آر میں کرپشن کا چلے خاتمہ نہیں ہوتا لیکن 80-90% اس میں کمی آ جاتی ہے، تو یقیناً ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں، تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں امر ہو جائیں گے۔ پاکستان کی رہتی نسلیں ان کو یاد رکھیں گی کہ عمران خان آئے تھے اور انہوں نے ایف بی آر جیسے کرپشن کے محکمے سے کرپشن کو پاک کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر ایف بی آر میں اس کرپشن کے معاملے کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، ایکشن پلان بن رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کم از کم آگاہی ضرور ہے اور اس کے لیے کاوشوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت ایف بی آر کہتی ہے کہ اس نے مختلف یوٹیلیٹی ایجنسی سے ڈیٹا حاصل کیا ہے تاکہ ٹیکس دہندگان کا دائرہ بڑھا سکے، ساتھ ہی ٹیکس دینے والوں کے لیے سہولیات کم سے کم انسانی مداخلت ہو سکے اور پھر ٹیکس کی آسان ادائیگی اور ریفنڈز کے فاسٹر نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے، اس میں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جس کی کہ ہم نے گواہی دی اور مختلف ثبوت ہم نے پیش کیے کہ کس طریقے سے ریفنڈز کے معاملات میں، انکم ٹیکس ریفنڈز کے معاملات میں رشوت ستانی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ریفنڈ اور آڈٹ کے دوران جو کھانچوں کا ایک عمل چلتا ہے جس سے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، وہ آخر کیسے بند ہو، کہا بھی جا رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ٹھوس معاملات ہیں اور ٹھوس اصلاحات جو ہیں وہ اس وقت زیر تجویز ہیں یا یہ کہ ان وہ سامنے آنے والی ہیں۔ یہ اقدامات ناممکن کو ممکن بنانے کی، یعنی کہ ایف بی آر سے کرپشن کے خاتمے کی ابتدائی کاوش ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان صرف ایف بی آر میں کرپشن ختم کر دیں گے تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہوگا، اور یہ کرپشن فی الحال ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ یقیناً عمران خان کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ختم کیا ہوئی ہے، کم بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایف بی آر سے منسلک کرپشن ہے اور اس کرپشن سے منسلک خاص طور پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن ہے جو کہ بے پناہ ہے۔ حالیہ معاملات اس ریفنڈ کے متعلق ہیں جو کہ حکومت اب دے رہی ہے۔ حکومت کے خزانے سے تو سینکڑوں ارب نکل رہے ہیں لیکن جہاں تک یہ پہنچنے چاہیے اس سے پہلے اس میں خرد برد ہوتی ہے اور وہ کرپشن کی خرد برد ہے جو کہ انکم ٹیکس کی مافیا کرتی ہے۔ نیچے کی سطح پر لوٹ مار کا وہی عمل ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے ہو رہا ہے، اور اب جو یہ ریفنڈ کا زمانہ آیا ہے اس نے تو وارے کے نیارے کر دیے ہیں۔ مجھے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آڈٹ کھولا جاتا ہے اور آڈٹ بند کرنے کے لیے کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، کس طریقے سے کسی ریفنڈ کو دینے سے پہلے اس کا آڈٹ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس آڈٹ کو بند کرنے کے پیسے اور پھر ریفنڈ دینے کے علیحدہ سے پیسے۔ ایک کاروبار ہے، کرپشن کا بازار ہے جو ہر طرف جاری ہے۔ ایف بی آر کا نظام بھی حکومت کے آنے کے بعد بھی مسلسل ایک تلاطم کا شکار رہا ہے۔ اسمگلنگ، انڈر انوائسنگ، جعلی ایڈجسٹمنٹ اور افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے اور اسمگلنگ کے دوسرے معاملات کی چور بازاری اب بھی وہ شکایات برقرار ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت گزشتہ جمعرات کو ہوئی تھی جب وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ، جو اس سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے تھے جہاں پر ہم نے ان کے سامنے ایف بی آر کے کرپشن کے معاملات رکھے، ان کے زیر صدارت ایف بی آر پالیسی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ یہ ایک نیا پالیسی بورڈ جو تشکیل دیا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، جس میں 2 سال سے زیادہ عرصے کی تاخیر کے بعد ٹیکس پالیسی یونٹ کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 29 نومبر 2018 کو کابینہ کے اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے معاملات چل رہے ہیں کہ تقریباً 2.25 سال لگ گئے اس منظوری ہوئے منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے۔ اب فیصلے کے مطابق ٹیکس پالیسی یونٹ فائنانس ڈویژن کے انتظامی کنٹرول میں قائم کیا جائے گا۔
ٹیکس پالیسی یونٹ ریونیو بڑھانے کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن کی طرز پر کام کرے گا، جس میں FBR کے ممبرز سمیت مالی، معاشی، ماہرین اور تھنک ٹینکس وغیرہ کے اراکین شامل ہوں گے۔ اجلاس میں FBR نے پالیسی بورڈ کو ایک نئے تیار کردہ شکایت کے پورٹل نظام سے بھی آگاہ کیا، جو فی الحال آزمائشی بنیادوں پر چل رہا ہے۔ شکایت کے حل کا نظام صنعت کاروں، تاجروں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں اور بڑے ٹیکس دہندگان کی سہولتوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تمام شکایت ایک ہی جگہ پر درج ہوگی، کیونکہ ابھی خیال یہ ہے کہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ ڈرتا ہے، خوف میں رہتا ہے کہ اگر اس نے شکایت کی اور اس کو اس بات کی 100% بلکہ یقینی ہوتی ہے اس کو کہ اس کا نام نکل جائے گا اور پھر FBR کی مافیا اور پوری لابی جو ہے اس کا جینا دوبر کر دے گی۔ اس سلسلے میں یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ شکایات کا نظام خفیہ رہ سکے۔ بہرحال ہمیں بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے محصولات اور بہت ہی ہمارے نامور ماہر معیشت بھی ہیں، سابقہ حکومتوں میں سیکرٹری خزانہ رہ چکے ہیں، جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بار پھر بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم مجموعی طور پہ ان اصلاحات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا پہلا فوکس، جن کا بنیادی تعلق اس بات سے ہے کہ جو ایک بہت ہی معاندانہ رویہ رہتا ہے FBR کا اور پبلک کا اور بزنس کا، جس میں کہ خوف ہے، جس میں بلیک میلنگ ہے، جس میں رشوت ہے، ان معاملات کو تو سہل بنایا جائے، کچھ حالات کی بہتری ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں بتایا گیا کہ مزید اقدامات جو ہیں وہ زیر غور رہے پچھلے 2-3 ہفتے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، کرپشن کا مسئلہ بہت دیرینہ ہے اور اس سارے معاشرے کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے۔ FBR کا نام زیادہ آتا ہے، لیکن ہم یہاں پر جو اصلاحات کا عمل کر رہے ہیں، ایک اس کا بڑا فوکس یہی ہے کہ کرپشن کے مواقع جو ہیں وہ ان کو کم سے کم کیا جائے۔ اور دیکھیں، ایک تو ہم نے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں اس میں 2 بڑی باتوں کا، بلکہ 3 کا میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ایک، ہم نے ایک نظام قائم کیا ہے، پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھی ہے، جو شکایات ہیں FBR کے افسران کے خلاف وہ وہاں پر درج کی جا سکتی ہیں۔ خود FBR نے سہولت فراہم کی ہے، اس کے بھی نمبرز ہیں، وہاں پر بھی جو ہے شکایت رجسٹر کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے تحت حالیہ کام بھی ہوئے ہیں۔ کوئی ہم نے 80 افسران اور ہمارا جو نیچے کا اسٹاف ہے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اس میں سے 18 لوگوں کو جو ہے ہم نے ریموو کر دیا ہے۔ افسر بھی ہیں، دیگر عہدوں کے ملازمین بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن سر اسی پہ تھوڑا سا ذرا سی اس کی مزید تشریح کر دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو شکایات کا نظام ہے یہ نیا نظام ہے، اس میں یعنی کہ اس سے پہلے تو مجھے معلوم ہے کہ ایک روٹین کا نظام تھا، لیکن اس میں کیا نیا کوئی عنصر ہے اور کیا اس میں تحفظ ہے شکایت کرنے والے کا 100% کہ اس کا نام نہیں نکلے گا، تاکہ لوگوں کی حوصلہ بڑھے، وہ ہم سے شکایت کرنے کے بجائے اس فورم پہ جا کے شکایت کریں اور اپنے اسپیسیفکس جو ہیں وہ دیں اور ان کا تحفظ جو ہے وہ یہ ادارہ کرے؟ کامران صاحب، میں ذرا سا بتا رہا تھا، یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے ابھی میں بتاتا ہوں اس کو، یہ تیسری بات ہے۔ دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا عام لوگ آئیں، شکایتیں درج کرائیں اور اس کے اوپر جو ہے کارروائی ہوتی ہے، اور ایک پورا نظام ہم نے وضع کیا ہے کہ کوئی بھی شکایت جو ہے اس کی اچھے افسران، ذمہ دار افسران جو ہیں ان تک وہ کارروائی پہنچے گی، وہ اس سے انکوائری بھی کریں گے، تفتیش بھی کریں گے اور پھر کوئی ایکشن لیں گے۔ لیکن سر، ابھی حال میں ایک ہم نے دوسرا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اراکین کے تحت، جس میں نامور لوگ ہیں، میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دوں گا، مقدس صاحب بھی ہیں، مصدق صاحب بھی ہیں، اور ثاقب شیرانی بھی ہیں، اور شاکب شیرازی، اور کئی افراد ہیں، بہت نامور بزنس مین جن کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ان کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں اور ان کو FBR میں مکمل ایکسیس ہے۔ ایک 21 گریڈ کا آفیسر، بہت ہی ہمارے اہم افسر ہے، آصف محمود جاہ ان کا نام ہے،
وہ چیف کلیکٹر ہیں نارتھ کے کسٹمز کے، ان کو ہم نے ان کے ساتھ منسلک کیا ہے، وہ ان کے سیکرٹری ہیں، ان کے لیے کام کریں گے۔ اب یہ شکایتیں براہ راست ایسے لوگوں کو آ رہی ہیں جن کا ایف بی آر سے واسطہ نہیں ہے، اور اب وہ اس کا جو ہے پورا آخر تک اس کو لے کے جائیں گے۔ ایک اور جگہ اسی تھوڑا سا اور مخل کروں گا کہ اس کی پراپر تشہیر کی ہے آپ نے، مطلب ایک عام جو بزنس مین ہے یا جو ایک عام سائل ہے اس کو اس کی تشہیر، میرے حساب سے کی تشہیر اس حساب سے نہیں ہے کہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، یہ لوگ ہیں، اس کی مناسب تشہیر ابھی نہیں ہوئی ہے۔ کامران صاحب، یہ حضرات خود ایک آزاد پورٹل بنا رہے ہیں، صحیح ہے، اور ہم اس کو اپنے ہاں ہاؤس کریں گے، وہی اس کے مینیجرز ہوں گے، اور اس کے بعد جس وقت یہ پورٹل بن جائے تو ہم بڑی پیمانے کے اوپر اس کی تشہیر کریں گے کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر شکایتیں ہیں تو ان اپنے ہی لوگوں کو، جو آزاد لوگ ہیں، جو باہر ہیں، ان سے آپ اعتماد کے ساتھ اپنی معلومات اور اپنی تکلیف بیان کریں، اور ان کو مکمل آزادی ہے کہ جو بھی تفتیش کے لیے مواد درکار ہے اور لوگوں سے بات کرنی ہے، شکایت جن کے خلاف کی گئی ہے ان سے ان کا موقف جاننا ہے، یہ سارا کام وہ کریں گے۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ یہ بڑا احسن قدم ہے ویسے ڈاکٹر صاحب، یقیناً یہ آپریشنلائز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، ایک اور میں بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے سر، تاکہ آپ کو اور اطمینان ہوگا۔ دیکھیں، ایک اور ہم نے پروویژن کیا ہے، قانون میں امینڈمنٹ کیا ہے، اور وسل بلوور لا جو ہے اس کی ہم نے پروویژن ڈال دی ہے، اور یہ کافی عرصے پہلے ہو چکی ہے، 2015-16 کے اندر ہم نے اس کو کیا تھا، لیکن یہ کام بھی جو ہے بس اپنی جگہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کی ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہم مل کر اس کی بھی تشہیر کر رہے ہیں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آگے آئیے، قدم بڑھائیے، اور ہم آپ کی جو ہے داد رسی کریں گے۔ یہ تو ہو گئی 3 باتیں جو خاص اقدامات ہیں۔ اب میں، اگر آپ اجازت دیں تو کامران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، یہ کام ہم ضرور کرتے رہیں، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ حل صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ سارا ایف بی آر کا کام اور اس کا ٹیکس گزاروں سے تعلقات، اس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان میں کوئی جسمانی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہوگا۔ اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت ایف بی آر میں شاید گورنمنٹ کے کسی اور محکمے میں اتنے اچھا ڈیٹا بیس نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، چند سالوں سے، اور آپ کا تو بے پناہ اس کا تجربہ ہے، ہینڈز آن تجربہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو بھی انتہائی حوصلہ افزا لگ رہی ہیں اور جو کہ نئی ہیں ٹیکنالوجی کے معاملات میں، کیونکہ عمران خان صاحب 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہم ریفارم لا رہے ہیں، ہم ریفارم آ گئی ہے، اس میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں ہیومن کانٹیکٹ جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں، فزیکل کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں۔ وہ چیز جس کو دیکھ کے آپ بھی متاثر ہو کہ واقعی یہ تو بہت عمدہ چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ میں نے کام شروع کیا، 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ میں نے 89 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نکالا ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمارا ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ ہم نے ڈیٹا لیا ہے 10 کروڑ یونیک سی این آئی سی کے ہولڈرز جن کے پاس فون کے کنیکشن ہے، 10 کروڑ۔ اب اس 10 کروڑ میں سے اگر 10 پر سب کو نکال دیجئے آپ کہ جناب یہ بہت غریب لوگ ہیں، یہ ہیں، اگر 10% بھی لے لیں تو 1 کروڑ ہوتے ہیں۔ میرے تو ابھی ٹیکس گزار صرف 3 ملین ہیں، تو میں 3 ٹائمز اپنے ٹیکس گزاروں کو بڑھا سکتا ہوں اگر میں ان تک پہنچ جاؤں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی میٹنگ میں، پچھلی دفعہ میں آیا تھا کہ 14 لاکھ ہو گئے، اب الحمدللہ 21 لاکھ ہمارے جو ہیں نوٹسز ہو گئے، سب کے سب الیکٹرانکلی ہو گئے، اور ہم الیکٹرانکلی ان سے رابطہ رکھیں گے۔ اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے، ہم ہر کسی سے یہ جواب طلب کریں گے کہ جناب آپ کیوں ٹیکس گزار نہیں ہیں۔
اسی طریقے سے سر میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات سے جو میں آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں. دیکھیں پوائنٹ آف سیل یہ ہر ٹیئر 1 ریٹیل کے اندر ساری ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں کیش رجسٹر کے اوپر ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں ایف بی آر کو. ہمارا ٹارگیٹ 1000 کا تھا، 800 لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس 10,000 برانچز ہیں. وہ 10,000 برانچز جو ہیں وہ اس میں سے عظیم اکثریت ان کی آلریڈی آن لائن ہے یا کچھ اور ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ تعالی سارے میں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں سر، کسٹمز کے ہاں کسٹم میں آپ 70 محکمے ہیں کسٹمز میں جو ایک ہی کام کرتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. کوئی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کوئی پرائیویٹ والے ہیں، کوئی مطلب کلیئرنگ فارورڈنگ والے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سب کو سر ایک سنگل پاکستان سنگل ونڈو مارچ کے اندر آ رہا ہے. سب اپنا کام جو ہے ایک سنگل ونڈو پہ کریں گے، اور جب یہ پوری طریقے سے یہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. کامران صاحب 13 دن میں ایک کنسائنمنٹ آج کلیئر ہوتا ہے، انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ہوگا. اور ہم ساؤتھ کوریا جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، ہم ان کو بھی بیٹ کر دیں گے. تو کامران صاحب آپ ایک اور معاملہ جس نے میری اٹینشن تھوڑی اٹریکٹ کی ہے اور بہت ہی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے کہ یہ جو سیلز ٹیکس چوریوں کے وغیرہ کے معاملات ہیں، اس میں یہ جو ٹریس اینڈ ٹریک کرنے کا جو معاملات آ رہے ہیں، جو آڈیو ویژول، جی اس کے بارے میں بھی ذرا آگاہ کیجیے. اب آپ ذرا 2-3 باتیں اور میرے سے سن لیں جو ہیومن کانٹیکٹ ختم کریں گی. اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے بالکل آخری مراحل میں ہے. یہ ایوارڈ ہونے والا ہے. جو لوگ جیتے نہیں انہوں نے ان کی گریونسز ہیں، تو ایک گریونسز کمیٹی بیٹھ کر ان کی شکایات کو سن رہی ہے. تو ٹریک اینڈ ٹریس 4 بڑی صنعتیں، ٹوبیکو، فرٹیلائزر، شوگر اور سیمنٹ، ایک پروڈکشن آئٹم جو ہے وہ لیبلڈ ہو جائے گا. ایک یہ کام ہو گیا سر. دیکھیے ہم نے اپیل جو ہے وہ نافذ کر دی. اب کوئی اپیل جو ہے صرف اور صرف ای پورٹل کے اوپر جو ہے، ای اپیل کے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ داخل ہوگی، اور وہیں سے اس کا سارا سلسلہ بشمول اس کے کہ جناب جب اگر ہیئرنگ ہو رہی ہے اور وہ آن کے یا اس کا وکیل یا ٹیکس گزار خود جو کمشنر اپیل ہے اس سے زوم کے اوپر یا کوئی اور جو سسٹم ہم لگائیں گے اس پر ہی وہ بات چیت ہوگی. کوئی اس نے دورہ نہیں کرنا کسی ٹیکس دفتر کا. اس کے ساتھ اور میں اچھی بات بتاؤں آپ کو، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ای آڈٹ ہم نافذ کر رہے ہیں. کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس آڈٹ جائے گا. ہم شہروں کا خیال رکھیں گے کہ بھئی زیادہ ادھر ادھر نہ جانا پڑے، ورنہ اگر کسی کا نام بیلٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو جو آڈٹ کرے گا وہ اس کو نہیں جانتا ہوگا. اور آڈٹ جو ہے سارا کا سارا ای پورٹل کے اوپر ہوگا. جو ڈاکومنٹس مانگے گا وہ ساری وہاں آ جائیں گی، اور جو سوال جواب ہوں گے وہ سب کے سب زوم کے اوپر ہوں گے. کامران صاحب مطلب ابھی میں آپ کا وقت نہیں لے سکتا، اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی آپ سمجھ لیں ہم ایک سسٹم لگانے والے ہیں جس کے تحت تمام معلومات کا تبادلہ جو ہے نا، تمام معلومات کا، وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگا. کل پرائم منسٹر اسی پر ایک پریزنٹیشن بھی لے رہے ہیں، اور ہم پورا جامع ان کے پاس پروگرام لے کے جا رہے ہیں ایف بی آر کے آٹومیشن کے سلسلے میں. ہم پہلے ہی بہت آگے کھڑے ہیں، لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ اور جلدی چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ایریاز رہ گئے ہیں آپ ان کو بھی مکمل کر دیں. بہت زبردست. اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں مکمل ہوں. آئندہ چند مہینوں میں پھر ہم آپ سے اس کا تمام اپڈیٹ بھی لیں گے. ڈاکٹر وقار مسعود بہت تفصیل سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بہت ہی کلیدی معاملات ہیں، اگر اس سب پہ عمل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہوگی ایف بی آر میں سالڈ ریفارمز کے حوالے سے.